www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 28ویں پارے کے درس کا آغاز کر رہے ہیں. 28ویں پارے میں کل 9 صورتیں ہیں اور ساری کی ساری صورتیں مدنی ہیں. 30ویں پارے میں 37 صورتیں تھیں جن میں سے 34 مکی اور صرف 3 مدنی تھیں، یعنی سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال اور سورۃ النصر. یہ 3 مدنی اور باقی ساری کی ساری صورتیں مکی تھیں. 28ویں پارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 9 صورتیں اور یہ سب مدنی، اور 29ویں پارے میں 11 صورتیں تھیں اور وہ 11 کی 11 مکی صورتیں تھیں. ویسے قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں. ان 114 صورتوں میں سے 87 صورتیں مکی ہیں اور 27 صورتیں مدنی ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کا زیادہ حصہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، اس لیے کہ مدنی صورتیں بڑی طویل صورتیں ہیں عام طور پر، اور مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. سورۃ البقرہ کو لے لیجئے، مدنی صورت ہے اور 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، 1.25 پاروں پر مشتمل ہے. ایک سورت، جبکہ آپ نے سنا کہ 30ویں پارے میں 37 صورتیں ایک پارے کے اندر، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ اکیلی سورۃ البقرہ وہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی ان صورتوں کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں. مکی اور مدنی صورتوں میں بعض حضرات نے چند اعتبار سے فرق کیا ہے. پہلا فرق یہ ہے
کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، وحی، نبوت و رسالت، آخرت پر ایمان، قیامت کا ذکر، جبکہ مدنی صورتوں میں عام طور پر اعمال، عبادات، اخلاق، معاملات اور قانونی جزئیات سے بحث کی گئی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر مخاصمہ، مناظرہ، مباحثہ یہ مشرکین سے ہے، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں مشرکین کی کثرت تھی، جبکہ مدنی صورتوں میں یہود و نصارہ اور منافقین کی زیادہ تر تردید کی گئی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر ہے، جو فنی قسم کی باریکیاں ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے، کلام اتنا زوردار ہے، جیسا کہ آپ سن چکے کہ عرب کے جو بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، شعراء اور ادباء اور خطبات جو تھے وہ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، اس لیے کہ وہ تو دو قسم کے کلام سے واقف تھے، یا شعر یا نثر، اور قرآن نے ان کے سامنے جو کلام پیش کیا یہ نہ شعر کی قسم سے تھا اور نہ نثر کی قسم سے۔ حیران رہ گئے کہ یہ انداز کہاں سے نکال کر لے آئے؟ تو فصاحت و بلاغت اپنی معراج پر ہے، بڑے دقیق الفاظ اور بعض اوقات قوافی کا لحاظ، جیسا کہ آپ نے کئی صورتوں میں سنا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ یہ انداز ہے کلام کا، جبکہ مدنی صورتوں کے اندر بہت سلیس اور قانونی زبان استعمال کی گئی ہے، لیکن جو فصاحت و بلاغت کے ٹھیکیدار تھے وہ نہ تو مکی صورتوں کی فصاحت و بلاغت اور فنی باریکیوں پر مشتمل کلام کا مقابلہ کر سکے اور نہ مدنی صورتوں کی سلیس اور آسان زبان کا مقابلہ کر سکے۔ قرآن نے جس چیز کو بیان کیا انوکھے انداز میں بیان کیا، قصے کو عجیب انداز میں، واقعے کو عجیب انداز میں، قوانین کو عجیب انداز میں۔ آپ قانون کی کتابیں کھول کر بیٹھیے، قرآن قانون کی کتاب ہے، لیکن ان قانون کی کتابوں کی زبان ایسی خشک ہوگی کہ آپ 2-4 صفحے پڑھیں گے تو تنگ آ جائیں گے، سوائے اس کے کہ کسی کا پیشہ ہی ہو، کوئی وکیل ہے، اس کی مجبوری ہے قانون کی کتابیں دیکھنا، لیکن عام آدمی نہیں دیکھ سکے گا۔ قرآن قانون کی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھتے جائیے، خدا کی قسم جتنا پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ لطف آئے گا، اور کبھی طبیعت سیر نہیں ہوگی اور تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ قصے کہانیوں کی کتابوں کو لے آئیے، قرآن نے بھی قصے بیان کیے ہیں،
اور ان قصوں کو دیکھ کر اور سن کر مخالفین نے کہا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن کیا ہے، بس پہلے لوگوں کی کہانیاں اور قصے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن لائیے قصوں اور کہانیوں، ناولوں اور افسانوں کی کتابیں اور دنیا کا بہترین ادب لے آئیے، اور پھر قرآن نے جو قصے بیان کیے ہیں ان کا انداز دیکھیے۔ قرآن کا انداز ان قصوں کہانیوں سے بالکل منفرد۔ وہ قصے کہانیاں پڑھیں گے تو ذہنی عیاشی کا شکار ہو جائیں گے، بے عمل ہو جائیں گے، بد عمل ہو جائیں گے۔ قرآن کے قصے اور کہانیاں پڑھیں گے، ذہن پاک ہوگا، دل صاف ہوگا اور زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ قرآن کا اپنا انداز ہے۔ تیسرا فرق مکی اور مدنی صورتوں میں یہ ہے، بلکہ چوتھا فرق، کہ مکی صورتیں عام طور پر مختصر ہیں اور مدنی صورتیں طویل ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مکی صورتوں میں نظریات کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، عقائد بدل جائیں، افکار بدل جائیں، ذہنی ترجیحات بدل جائیں، انسان اندر سے بدل جائے، یہ کوشش کی گئی۔ اور مدنی صورتوں میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ پوری زندگی کو بدل ڈالو، پوری زندگی کو، تجارت کو بھی، معاشرت کو بھی، سیاست کو بھی، گھر کی زندگی کو بھی، باہر کی زندگی کو بھی، ساری زندگی بدل ڈالو۔ مکی صورتوں میں یہ احکام اور قوانین نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی زکیہ، طیبہ، طاہرہ، فقیہہ، مفتیہ، عالمہ، محدثہ، مفسرہ زوجہ مطہرہ، وہ اس کی حکمت بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اگر ذہنوں کو بدلے بغیر، اللہ سے جوڑے بغیر، توحید کا عقیدہ دلوں میں بٹھائے بغیر، قیامت اور آخرت کا یقین پیدا کیے بغیر حلال اور حرام کے احکام نازل ہو جاتے تو کوئی بھی عمل نہ کرتا۔ پہلے کہہ دیا جاتا شراب چھوڑ دو، کوئی نہ چھوڑتا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کوئی بھی عمل نہ کرتا، جوا حرام ہے، باز نہ آتے۔ لیکن جب ذہن بدل دیے گئے اور زاویہ فکر تبدیل کر دیا گیا، نظریات میں انقلاب آ گیا اور بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، ایمان اور یقین دلوں میں بیٹھ گیا، اور آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان آ گیا، تو اب جو بھی حکم دیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے سر آنکھوں پر، فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو یہ حکمت انہوں نے بیان فرمائی کہ پہلے صرف عقائد سے بحث کیوں کی گئی اور نظریات کے تبدیل کرنے پر زور کیوں دیا گیا، اور حلال و حرام کے احکام کیوں نہیں نازل کیے گئے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی یہ حکمت بیان فرماتی ہیں۔ اب یہ 28ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے یہ سورۃ المجادلہ ہے، اس میں 22 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے زہار کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اس لیے پہلے
زہار کی حقیقت جان لیں، پھر ان آیات کی تشریح و تفسیر عرض کروں گا۔ احناف کے نزدیک زہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ ایسی خواتین جو انسان پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دے دے، یا اپنی بیوی کو ماں، بہن، بیٹی کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے جس عضو کا دیکھنا جائز نہیں۔ ظاہر ہے ماں اگرچہ ماں ہے لیکن بیٹے کے لیے اس کے سارے جسمانی اعضاء کا دیکھنا تو جائز نہیں ہے، بھائی کے لیے بہن اور باپ کے لیے نوجوان بیٹی اس کے جسم کے سارے اعضاء کا دیکھنا یہ جائز نہیں، تو کسی ایسے عضو کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دے جس کا دیکھنا جائز نہیں۔ جیسے کہ اسلام سے قبل ہی عربوں میں یہ چیز رائج تھی کہ اپنی بیوی کو کہہ دیتے انت علیہ کا ظہری امی، تم مجھ پر ایسے حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ حرام ہے۔ یہ ہے زہار۔ ابھی آپ زہار کے احکام سنیں گے، لیکن ان احکام کے سننے سے پہلے ان آیات کا شان نزول سن لیجئے۔ جس واقعے کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں، مسند احمد میں روایت ہے، بلکہ ابن ماجہ اور بہقی میں، کہ ایک صحابی تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ دیا انتی علیہ کا ظہری امی، تم مجھ پر ایسے حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ گویا کہ زہار کر لیا اپنی بیوی سے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تھا تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اور ایک دوسرا قول بعض تفسیروں میں میری نظر سے یہ بھی گزرا کہ وہ عورت معلق ہو جاتی تھی۔ معلق کا کیا مطلب؟ کہ شوہر پر تو حرام ہو جاتی تھی لیکن کسی اور کے ساتھ بھی اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! اسلام تو مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے آیا تھا، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے آیا تھا، پسوں ہوں، کمزوروں اور ضعیفوں کو حقوق دلانے کے لیے آیا تھا۔ اسلام نے عورت پر ہونے والے اس ظلم کا ازالہ کیا، چاہے وہ ظلم اس صورت میں تھا کہ بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یا اس صورت میں کہ وہ معلق ہو جاتی تھی کہ شوہر پر تو حرام مگر کسی اور کے ساتھ بھی اسے نکاح کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن زہار کے احکام نازل ہونے کا سبب یہ واقعہ بنا کہ حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زہار کر لیا۔ بعد میں نادم ہوئے اپنی بات پر اور
بیوی سے رجوع کرنا چاہا، جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، اپنی زبان سے سخت الفاظ نکال دیتے ہیں اور پھر نادم ہوتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے سوچتے ہیں ارے میں نے کیا کر دیا، اپنا مستقبل تباہ کر دیا، گھر تباہ کر دیا، بچوں کا کیا بنے گا اور خود میرا کیا بنے گا، یہ تو بیوی ہی نہ تھی بلکہ خادمہ بھی تھی۔ اب جب سوچتا ہے ناشتہ خود بنانا پڑے گا، کپڑے خود دھونے پڑیں گے اور سالن خود تیار کرنا پڑے گا اور بچوں کو خود سنبھالنا پڑے گا، اب سٹ پٹاتا ہے اور تعویلیں کرتا ہے، مفتیوں کے پاس، مولویوں کے پاس جا جا کر اپنی بات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی چور راستہ تلاش کرتا ہے کہ بیوی بچ جائے۔ ایک صاحب وہ کہتے تھے اس لیے کہ سوچتا یہ ہے کہ وائف گئی تو لائف گئی، تو اب چور راستے تلاش کرتا ہے۔ مولوی صاحب سے کہتے ہیں حضرت کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا، نکالیے۔ یعنی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ معاذ اللہ مولویوں کے پاس ایسے راستے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے حرام ہو جانے والی بیوی کو کسی طرح حلال کر دیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے زبان سے کیا کہہ دیا، غصے میں پاگل ہی ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہا تھا، بس گھر والوں نے بتایا کہ تم طلاق 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 کہہ رہے تھے، ورنہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ میں نے خود اپنے گاؤں میں دیکھا ایک میراثی کو، میراثی اور میراثن کی اکثر لڑائی رہتی تھی، اور میراثی صاحب غصے میں آ کر کئی دفعہ نہ معلوم کیا کچھ بیوی کو کہہ چکے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد یہ کرتے، ہمارے دیہاتوں میں پہلے ہوتا تھا اب تو نہیں ہوتا، اب وہاں بھی لوگ بڑے مالدار ہو گئے، کہ میٹھی روٹی پکا کر وہ بچوں میں تقسیم کر دی اور پھر بیوی کے ساتھ گھر بسا لیا۔ یہ گویا کہ اپنے طور پر کفارہ ادا کر دیا، خود ہی طلاق دی، خود ہی مفتی بن گیا، خود ہی قاضی، خود ہی مجرم، خود ہی اپنے گھر کی عدالت، تو فیصلہ جو چاہیں کر لے۔ تو اب یہ نادم ہوئے کہ میرا کیا بنے گا، رجوع کرنا چاہا، لیکن بیوی نے کہا اب تو میں تمہیں گھر بسانے نہیں دوں گی۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، کہنے لگے والذی نفس خول بیدہ لا تصل الی وقد قلت ما قلت حتی یحکم اللہ ورسولہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں خولہ کی جان ہے، تم اب میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، اس لیے کہ تم نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول سے فتویٰ نہیں لے لوں گی اور مسئلہ معلوم نہیں کر لوں گی، تمہارے ساتھ بیوی کے طور پر نہیں رہوں گی۔ اب حضور کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا، اللہ اکبر، عجیب الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ان اوسن تزوجنی وانا شابۃ مرغوبہ، یا رسول اللہ یہ جو میرا شوہر ہے اوس، اس نے میرے ساتھ اس وقت شادی کی تھی جب میں نوجوان تھی، حسن و جمال والی تھی، مرغوبہ تھی، محبوبہ تھی، فلما خلا سنی ونصرت بطنی، جب میری عمر زیادہ ہو گئی اور مجھ سے بچے بھی بہت سارے پیدا ہو گئے، جعلنی علیہ کا امی، اب یہ کہتا ہے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ اللہ اکبر۔ جوانی میں تو بڑی محبت جتلاتا تھا، آج بڑھاپا آ گیا،
بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ خود حضرت اوس یہ زیادہ بوڑھے تھے، بیوی ابھی نوجوان تھی، تو کہا یا رسول اللہ جب میری عمر زیادہ ہو گئی، مجھ سے بچے پیدا ہو گئے، تو اب مجھے اپنے اوپر حرام کر رہے۔ اس واقعے سے سبق بھی حاصل کرتے جائیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی آوارہ ہونے کی وجہ سے، کوئی دماغ میں خناس ہونے کی وجہ سے، کوئی روپیہ پیسہ آ جانے کی وجہ سے، اور کوئی محبت اور نظر بدل جانے اور بہک جانے کی وجہ سے اب پہلی بیوی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور نئی نویلی دلہن کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ وہ ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ وہ بڑھاپے میں بھی شادیاں کرتے تھے۔ ان سے کہا کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جب مجھے کہتے ہیں نا لڑکا آ رہا ہے تو مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ جو کہتے ہیں منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، لیکن سسرال والے تو کہیں گے لڑکا آ رہا ہے، لڑکا جا رہا ہے۔ تو جب مجھے لڑکا کہتے ہیں تو بڑا نشہ آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کرتا ہوں شادیاں۔ تو یوں عرض کیا یا رسول اللہ، اب گویا کہ میں اس کی کام کی نہیں رہی، تو اس نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اپنی ماں کی طرح کہہ دیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ ذرا اندازہ کیجئے، ایک طرف تو حلال اور حرام کا حضرت خولہ کے دل میں اتنا احساس ہے کہ شوہر سے کہہ دیا جب تک اللہ اور اس کے رسول سے مسئلہ معلوم نہیں کر لوں گی بیوی بن کر نہیں رہوں گی، اور دوسری طرف گھر چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، جدائی بھی نہیں چاہتی۔ اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ خولہ میرا خیال تو یہ ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو، تو اس نے تکرار شروع کر دیا، مجادلہ۔ عربی زبان میں تو مجادلہ کا معنی ہے جھگڑا کرنے والی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ یوں تو نہیں جھگڑ رہی تھی جیسے ایک عام فرد کے ساتھ جھگڑا جاتا ہے، بلکہ صرف تکرار کر رہی تھی۔ اللہ نے اس کے تکرار کو پیار کے انداز میں مجادلہ، جھگڑا قرار دیا کہ وہ میرے رسول کے ساتھ جھگڑ رہی تھی۔ کیسے جھگڑ رہی تھی؟ عجیب الفاظ ہیں اس کے۔ کہنے لگی ان لی صبیۃ صغارا ان ضممتہم الیہ ضاعوا وان ضممتہم الی جاعوا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں شوہر کے حوالے کر دوں گی تو وہ ممتا سے محروم ہو کر تباہ ہو جائیں گے، اور اگر میں اپنی کفالت میں لے لوں گی کما نہیں سکتی تو بھوکے مر جائیں گے۔ کیا پیاری بات کہی ہے۔ بچوں کے لیے باپ کی شفقت کی بھی ضرورت ہے اور ماں کی محبت بھی ضروری ہے۔ جو بچے باپ کی شفقت سے یا ماں کی محبت سے محروم ہو جائیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ظاہری طور پر نہیں تو اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے بچے اس لیے بگڑتے ہیں کہ ان کے والدین آپس میں محبت، اتفاق اور موانست کا تعلق نہیں رکھتے، آئے دن لڑائی جھگڑا اور مار پٹائی
اور گالی گلوچ، اس کا اثر نفسیاتی طور پر بچوں پر بھی پڑتا ہے. محبت سے محروم ہو کر، شفقت سے محروم ہو کر وہ آوارگی کے راستے پر چل پڑتے ہیں. تو اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کروں؟ بچوں کو اس کے پاس چھوڑتی ہوں تو ماں کی ممتا سے محروم ہو جائیں گے، اور اپنے پاس لیتی ہوں تو معاشی اعتبار سے بھوکے مریں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. یہ عرب کی خواتین بھی بڑی تکلفی سے بات کرتی ہیں، اور عربوں کا اپنے ایک انداز، اللہ کے ساتھ بات کرنے کا بھی عجیب انداز. تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہنے لگی اللہم انی اشکو الیک اللہم فانزل علی لسان نبیک. اے اللہ، میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا شکوہ تیرے سامنے کرتی ہوں، میں اپنا معاملہ تیرے سامنے رکھتی ہوں. اے اللہ، اس بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حکم نازل کر دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ابھی تک وہ اپنی جگہ سے ہٹی نہیں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو کہ نزول وحی کے وقت طاری ہوا کرتی تھی. حضور نے سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا یا خولہ ابشری، اے خولہ بشارت ہو، اللہ نے تیری سن لی. اور اللہ نے قیامت تک اپنی کتاب میں حیرت خولہ کا یہ قصہ بھی بیان کر دیا اور زہار کا حکم بھی بیان کر دیا. فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے سامنے شکوہ کر رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند احمد کی روایت ہے، عجیب الفاظ فرمائے. چونکہ یہاں فرمایا نا قد سمع اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری آوازوں کو سنتا ہے. فرماتی ہیں کہ وہ عورت میرے گھر کے ایک کونے میں میرے شوہر کے ساتھ بات کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کو پوری طرح نہیں سنا، لیکن آسمانوں پر بیٹھے ہوئے خدا نے سن لیا. اور اللہ نے فرما دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو تیرے ساتھ تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے سامنے شکوہ کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو، تم دونوں کا سوال و جواب وہ سن رہا تھا. جو وہ کہہ رہی تھی وہ بھی اللہ سن رہا تھا، اور جو آپ جواب دے رہے تھے وہ بھی اللہ سن رہا تھا. کیوں سن رہا تھا؟ اس لیے کہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ بہت سننے والا، ہر کسی کی سننے والا، ہر جگہ سننے والا، ہر زبان میں سننے والا، اور ہر مخلوق کی سننے والا ہے، اور ہر کسی کو دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کر لیں تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جن کے شکم سے
وہ پیدا ہوئے ہیں. کیسے سیدھے سادے انداز میں مسئلہ حل کر دیا. ارے بیوی کو ماں کہنے سے کہ کیا وہ واقعی ماں بن جائے گی؟ ارے ماں تو صرف ایک ہی ہے جس کے بطن سے تم پیدا ہوئے ہو، اور کوئی عورت تمہاری ماں نہیں بن سکتی ہے. بس مسئلہ حل کر دیا. البتہ جو تم نے یہ الفاظ زبان سے نکالے ہیں یہ غلط نکالے ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یقیناً وہ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں. بیوی کو ماں کہتے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے اور نامعقول بات ہے. لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اگر ایسے الفاظ زبان سے نکل گئے، واہ اللہ، اللہ بھی عجیب مہربان اللہ ہے. اگر الفاظ زبان سے نکل گئے ہیں تو نامعقول ہے، تو جھوٹ ہے، تو غلط بات، لیکن اللہ نکل گئے تو اب کیا کریں؟ کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. غلطیاں کرنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا مجھ اللہ کا کام ہے. میں معاف کرنے والا ہوں. جانتا ہوں تم جذباتی ہو سکتے ہو، تمہاری زبان لغزش کر سکتی ہے، ناجائز الفاظ بول سکتے ہو، تو میں نے معافی کا دروازہ بھی تو کھلا رکھا ہوا ہے. اب اس جرم سے معافی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر اس سے وہ رجوع کر لیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان کے ذمے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے لازم ہے غلام کو آزاد کرنا. شوہر پر لازم ہے غلام کو آزاد کرنا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، غلامی کا رواج اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا. اسلام نے غلامی کی بنیاد نہیں رکھی، اسلام نے غلامی کو مہذب صورت عطا کی اور بتدریج ختم کیا. اسلام نے غلاموں کو حقوق سے محروم نہیں کیا، غلاموں کو حقوق دیے. اب غلاموں کو حقوق دیے، فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو غلاموں کو پہناؤ. حقوق دیے غلاموں کو. پھر کئی کفارات میں غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا. مثلا زہار میں کہا کہ غلام کو آزاد کرو. پھر غلام کو آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے. بخاری اور مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق رقبۃ مؤمنۃ اعتق اللہ بکل عضو منها عضوا من النار. جو کسی مومن غلام کو آزاد کرے گا، غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا. اللہ اکبر. سر سے لے کر پاؤں تک ظاہر ہے کہ غلام آزاد ہوا ہے، تو فرمایا کہ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں تیرے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کر دوں گا. اگر تم نے مومن غلام کو آزادی بخشی ہے. ان فضائل ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام جیسے حج اور عمرے کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، یوں ہی غلاموں کو بھی خرید کر آزاد کیا کرتے تھے. بلکہ حج عمرے کم کرتے تھے، غلاموں کو خرید کر زیادہ آزاد کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک صحابی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے، انہوں نے 1000 غلام خرید کر آزاد کیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ میں سے تھے، انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ آج جو لوگ اسلام کو، غلامی کو رواج دینے کا طعنہ دیتے ہیں، ان بدبختوں نے آج بھی ایک ایک فرد کو نہیں، پورے پورے ملک کو اور پورے پورے شہر کو غلام بنا رکھا ہے۔ کہ آج ہمارے مسلم حکمران 60-61 ممالک کے مسلم حکمران کیا غلامی کی زندگی بسر نہیں کر رہے؟ یہ غلام ہیں، یہ آزاد نہیں ہیں۔ سیاسی غلامی، معاشی غلامی، بہت ساری غلامیاں، اور ہم ان غلاموں کے غلام ہیں۔ ہاں، ہم آزادوں کے غلام نہیں ہیں، ہم غلاموں کے غلام ہیں، اور اس لیے غلام ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی غلام بنے اور ہم ان کے غلام بن گئے۔ تو اسلام نے غلامی کی بنیاد نہیں رکھی۔ غلامی کا رواج تو اسلام سے پہلے سے تھا۔ اسلام نے بتدریج حکمت کے ساتھ غلامی کو ختم کیا ہے اور اس کو مہذب صورت دی ہے، غلاموں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے ان پر۔ ذالکم توعظون بی، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب اللہ تو جانتا تھا، اللہ کی نظر تو سارے زمانوں پر ہے، سارے مکانوں پر ہے، سارے جہانوں پر ہے۔ اللہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا غلام اور لونڈی نہیں مل سکیں گے، تو پھر زہار کر لیا تو کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، البتہ جسے غلام نہ مل سکے، فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو اس پر لازم ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ اللہ 2 مہینے مسلسل روزے، ایک روزہ بھی بیچ میں قضا نہیں کرنا۔ کوئی بیمار ہو، بوڑھا ہو، کمزور ہو تو کیا کرے گا؟ اللہ نے اس کا بھی لحاظ کیا ہے۔ فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جسے اس کی بھی طاقت نہ ہو، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 2 مہینے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الطلاق میں، جب یہ حکم نازل ہوا تو حضرت خولہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا شوہر تو بڑا کنگلا ہے، غریب ہے، اس کے پاس غلام کہاں سے آیا؟ حضور نے فرمایا اچھا، اس کو کہو روزے رکھ لے۔ عرض کیے یا رسول اللہ، وہ تو بوڑھا ہے، ایک روزہ نہیں رکھ سکتا، اور آپ فرما رہے ہیں 60 روزے مسلسل رکھے۔ آپ نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کہنے لگی، عرض کیے یا رسول اللہ، وہ تو غریب ہے، اس کو تو گھر میں خود کھانے کو میسر نہیں ہے، وہ مسکینوں کو کہاں کھلائے گا، وہ تو خود مسکین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا، آدھے کفارے کا یعنی 30 مسکینوں کے لیے میں انتظام کر دیتا ہوں۔ حضرت خولہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بقیہ 30 مسکینوں کے لیے میں انتظام کر دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا رویہ بہت اچھا ہے، تم نے اپنے شوہر کے ساتھ احسان کیا، جاؤ اس کی طرف سے جا کر صدقہ کر دو اور آئندہ محبت اور پیار سے رہو۔ تو بہرحال فرمایا کہ جسے روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو اس پر لازم ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر
اور اس کے رسول پر ایمان تو وہ پہلے سے رکھتے تھے، لیکن جب اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے گا تو ایمان مضبوط ہوگا. جب حدود اور احکام کی رعایت کی جائے گی تو ایمان میں پختگی آئے گی، تازگی آ جائے گی. ایمان کی جڑیں دل اور دماغ میں پیوست ہو جائیں گی. اس لیے فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کوبیتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے. کما کبت الذین من قبلہم، جیسے کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. یاد رکھیے اللہ کی حدود اور احکام کو توڑنے والے کا مقدر ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. خواہ اللہ کے احکام کو فرد توڑے یا پوری جماعت توڑے، اس کا مقدر ذلت اور رسوائی ہے. وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق ہم نے واضح آیتیں، واضح احکام نازل کر دیے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو جمع کر لے گا. فینبئہم بما عملوا، پھر انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کر دے گا. بتلائیے یہ کسی قانون کی کتاب کا انداز ہے؟ ابھی قانون بیان کیا، مسئلہ بیان کیا، حکم بیان کیا زہار کا، اور ابھی کیا بیان ہو رہا ہے؟ قیامت کا بیان ہو رہا ہے. کیا قانون کی کتابوں میں ایسا ہوتا ہے؟ قانون کی کتابوں میں تو یہ ہوگا، اس کی مخالفت کرے گا تو اتنے سال کی قید، اتنا جرمانہ. اور ادھر اللہ بندے کو قوانین پر عمل کرنے کے لیے کیسے آمادہ کرتے ہیں؟ قانون بیان کرتے ہیں اور ساتھ اپنی توحید بیان کرتے ہیں، قیامت کا ذکر کرتے ہیں، اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہیں اور سزاؤں سے ڈراتے ہیں. یوں بندے کو قرآنی قوانین پر عمل کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے. احصاہ اللہ ونسوا، ان کو ان کے اعمال بتلا دے گا جن اعمال کو اللہ نے شمار کر رکھے اور جنہیں یہ بھول گئے تھے. بندے تو بھول گئے اپنے اعمال کو، لیکن اللہ نہیں بھولا، اللہ نے شمار کر رکھے، لکھوا رکھے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی واقفیت کی کوئی انتہا بھی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان کا چوتھا اللہ ہوتے ہیں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور 5 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر چھٹا اللہ ہوتے ہیں. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم، اور نہ اس سے کم کی سرگوشی نہ زیادہ کی سرگوشی مگر وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اینما کانو، جہاں بھی ہوں. انسان کو مکمل تنہائی کہیں بھی میسر نہیں آ سکتی ہے، نہ جنگل میں، نہ سمندر میں، نہ آسمان میں، نہ فضا میں، نہ زمین میں، نہ زمین کے نیچے، نہ روشنی میں، نہ اندھیرے میں، نہ رات میں، نہ دن میں، نہ بازار میں، نہ گھر کے کسی کونے میں، کہیں بھی انسان اکیلا نہیں ہوتا
جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ بھی ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے سمجھانے والے کہتے ہیں ارے گناہ ایسی جگہ کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں دیکھنے والا اللہ نہ ہو. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر ان کو بتلا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیوں سے روک دیا گیا تھا. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ اس کام کو دوبارہ کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی، زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی. یہ یہودیوں کا ذکر ہے جو مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیتے تاکہ مسلمان ان کو دیکھ کر پریشان ہو جائے. کوئی مسلمان گزر رہا ہوتا، دو یہودی بیٹھے ہوتے تو ایک دوسرے کے کان میں بات شروع کر دیتے تاکہ وہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ میرے بارے میں کوئی سازش کر رہے ہیں، میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، خام خواہ اس کو پریشان کرنے کے لیے. تو اس سے منع کیا کہ سرگوشیاں مت کرو، لیکن باز نہیں آتے تھے. اور دوسرا جرم یہ کرتے تھے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے سلام نہیں کیا. یہودی آتے اور زبان کو بگاڑ کر کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیک، اللہ اکبر، السلام علیک یا ابو القاسم. عربی زبان میں اگر لام کو نکال دیں سلام میں سے اور السلام کہیں تو سام کا معنی موت. تو گویا کہ حضور کو بد دعا دیتے اے محمد تجھے موت آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، ایک یہودی نے یوں کہا السلام علیک یا ابو القاسم. حضرت عائشہ تشریف فرما تھی، انہوں نے سن لیا، حضور سے بڑی شدید اور جذباتی محبت رکھتی تھی. فرمانے لگی السلام علیکم وفعل اللہ بکم، ارے تمہیں موت آئے اور اللہ تمہارے ساتھ یہ کرے اور وہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ یا عائشہ، عائشہ چھوڑو، اللہ پاک کو بدگوئی پسند نہیں ہے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا تھا بدبخت، السلام علیک، آپ کو بد دعا دے رہا تھا. حضور نے فرمایا کیا عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے جواب میں اتنے کہہ دیا وعلیکم، زبان کو بدگوئی سے بھی بچا لیا اور اس کی گالی کا جواب بھی دے دیا، بد دعا کا جواب بھی دے دیا. اس نے کہا تھا السلام علیک تمہیں موت آئے، میں نے کہا وعلیکم تمہیں آئے. ہاں جو کچھ تم میرے لیے مانگ رہے ہو میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے ہو جائے، اور تمہاری بد دعا تو قبول نہیں ہوگی اور میری دعا قبول ہو جائے گی. ہاں میں نے اتنے الفاظ کہہ دیے وعلیکم بس. اللہ اکبر، کیا حکمت ہے ہمارے نبی کی، زبان کو بدگوئی سے بھی بچا لیا اور جواب بھی دے دیا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت کا جو سلام ہوتا تھا وہ سلام کہتے تھے بعض لوگ. مثلا زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے انعم صباحا، تمہاری صبح اچھی ہو، جیسے کہتے صبح بخیر، صبح اچھی ہو. تو اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ زمانے جاہلیت والے الفاظ میں سلام مت کہو،
سلام کے وہ الفاظ استعمال کرو جو اللہ نے مسلمانوں کو سکھائے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں, کچھ لوگوں کو دیکھیں تو جناب آداب 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 یوں کہہ رہے ہیں, السلام علیکم نہیں کہتے. کسی کو دیکھیں تو جی آئنو, کسی کو دیکھیں تو بخیر راگ لے, اور کسی کو دیکھیں تو وشات کے, اور کسی کو دیکھیں تو مرحبا, اور کسی کو دیکھیں تو گڈ مارننگ. اور آج کل انڈیا کی فلموں کی نحوست کی وجہ سے نمستے کہنے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتے ہیں. ایسے ایسے بدبخت بھی ہیں, چونکہ دیکھتے ہیں اور ہاتھ جوڑنے میں ایسے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, یہ سلام کر رہے ہیں, ایسے ایسے کر رہے ہیں. ارے اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ سلام کا طریقہ نہیں سکھایا. السلام علیکم کتنی بڑی سے بڑی شخصیت بھی ہو, یہی الفاظ ہیں, اور ان الفاظ سے بڑے الفاظ اور مبارک الفاظ ہو بھی کہاں سکتے ہیں. السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, اللہ تمہیں محفوظ رکھے کفر سے, شرک سے, بیماری سے, غریبی سے, فقر سے, بھوک سے, حادثے سے, غضب سے, آخرت کے عذاب سے, بیماری سے, پریشانی سے. السلام علیکم کے اندر یہ سب آ گیا. بتلائیے دنیا کے کوئی دعائیہ کلمات جو ملاقات کے وقت کہے جاتے ہیں وہ لے آئیے کہ السلام علیکم کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے حکم دیا گیا کہ نہیں, سلام کے لیے, دعا کے لیے وہی الفاظ استعمال کرو جو اللہ نے تمہیں سکھائے ہیں. اپنی طرف سے نئے نئے الفاظ مت نکالو. تو فرمایا کہ یوں کہتے ہیں آپ کو, وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اور اپنے دل میں کہتے ہیں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ, اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں. اگر ہم غلطی پر ہیں تو اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. یاد رکھیے یہ بہت سے لوگ گناہ پر جری اس لیے ہوتے ہیں کہ شیطان ان کے دل میں بٹھا دیتا ہے کہ اگر تم غلطی پر ہو تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں, تمہارا ہاتھ کیوں نہیں توڑ دیتا, ٹانگ کیوں نہیں توڑ دیتا, گردن سے کیوں نہیں پکڑتا. یہ اللہ کا ان کو مہلت دینا ان کو گناہ پر جری کر دیتا ہے. حالانکہ یہ دنیا سزا کی جگہ نہیں ہے, جزا کی جگہ نہیں ہے, یہ عمل کی جگہ ہے. سزا کی جگہ آخرت ہے, جزا کی جگہ آخرت ہے. لہذا یہاں اللہ فوراً نہیں پکڑتا. تو منافقوں کو یہ دھوکہ ہوتا تھا کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. فرمایا حسبہم جہنم, ان کے لیے جہنم کافی ہے, یصلونہا, اس میں جلیں گے, فبئس المصیر, بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اللہ پاک اس جگہ سے ہم کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ جو ہمارے ساتھی انٹرنیٹ پر درس نشر کرتے ہیں, انہوں نے درس قرآن کی جو سائٹ ہے اس پر پوری دنیا میں اپنے سامعین کے لیے ایک پیغام نشر کیا ہے. وہ پیغام آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس پر عمل کریں. وہ یہ ہے کہ درسقرآن.com اپنے ان ہزاروں خواتین و حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہے جو پوری دنیا سے ای میل کے ذریعے اپنی دعاؤں اور نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. الحمدللہ بے شمار خواتین و حضرات اس درس کے ذریعہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح اور زندگی بدلنے کے بارے میں مطلع بھی کرتے رہتے ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جلد نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں آپ درس کے وہ لمحات جن سے آپ متاثر ہوئے ہمیں بتائیں. ہم ان لمحات کی ریکارڈنگ اپنے نئے سلسلے میں آپ کے نام, شہر اور ملک کے ساتھ اپنی سائٹ پر سنائیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کریں اور آپ قرآن کے پیغام کو پھیلا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. خلاصہ اس کا یہ ہے آپ حضرات سے
یہاں جو مرد آتے ہیں ان سے بھی اور جو خواتین آتی ہیں ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ جس کیسٹ کے جس حصے نے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا وہ لکھ کر کاؤنٹر پر باہر جمع کرا دیں تو وہ نام اور پتے کے ساتھ اس پر سائٹ پر دیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سائٹ کو اور اس حصے کو ذرا توجہ سے سنیں، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے اس حصے نے آپ کو متاثر کیا اللہ پاک دوسروں کو بھی متاثر کر دے۔ اس کا مقصد یہ ہے، تو کوشش کیجیے گا۔ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ جو واقعی سنتے ہیں تو وہ اس حصے کی نشاندہی کریں۔ یہ بھائی پہلے بھی گزارش کی جا چکی ہے، بہت محبت، پیار، ادب اور احترام کے ساتھ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے درخواست کر چکا ہوں کہ خدارا آپ اللہ کا کلام اور حضور کے ارشادات سننے کے لیے تشریف لاتی ہیں، از راہ کرم با پردہ ہو کر آیا کریں۔ بے پردگی یہ حرام ہے، بے پردگی وبال ہے، بے پردگی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے تو اس پر بھی لعنت ہوتی ہے اور اسے دیکھنے والوں پر بھی لعنت ہوتی ہے، پھر وہ دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ بہرحال میں ادب کے ساتھ اور درد کے ساتھ گزارش کروں گا اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کہ وہ با پردہ ہو کر تشریف لایا کریں۔ یہ اس پرچی میں اسی بات کی اپیل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں ایک خاتون کی طرف سے گزارش ہے، ان کا کوئی گھریلو خاندانی ازدواجی بڑا مسئلہ ہے، بہت پریشان کن، اس کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اور اس کے علاوہ گزارش یہ کہ 29واں پارہ جو ہے اس کی سی ڈی آ گئی ہے اور باہر دستیاب ہے، اور کیسٹ کا ڈبہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس تک آ جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ کو مل سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفور، یا غفار، ہم بہت گنہگار ہیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما رہے ہیں۔ یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق، تیری کتاب کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے ارشادات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کے حق میں بھی ہم ناچیزوں کی دعا قبول فرما لے، اور جو ہم سے درخواست نہیں کر سکے اور ہم تک اپنی درخواست نہیں پہنچا سکے، یا اللہ تو ان کے حق میں بھی ہماری نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ان بیماروں کو بھی جن کے لیے درخواست کی گئی، اور وہ بیمار جو گھروں میں ہیں، وہ بیمار جو ہسپتالوں میں ہیں اور ہم تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اے اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، مالی پریشانیاں، یا اللہ دینی پریشانیاں، دنیاوی پریشانیاں، ازدواجی پریشانیاں، بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی پریشانیاں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ جن دو خواتین نے وہ اپنے لیے ازدواجی پریشانی بتلائی ہے، یا اللہ ان کو بھی اس پریشانی سے نجات دلا۔ یا اللہ ساری بہنوں اور بیٹیوں کو پرسکون زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ بچوں اور بچیوں کے لیے نیک اور سارے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے علم میں، عمل میں، دین میں، دنیا میں، مال میں، گھر میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
حضرت مفتی نظام الدین شاہ مدعی صاحب، مولانا منظور چنیوٹی صاحب، اور پھر کل ہی حضرت مولانا شیخ الحدیث نذیر احمد صاحب، یہ بعد دیگرے یہ حضرات دنیا سے چل بسے، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی کمزوریوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔